ختم. مگر تم دولہا بن کے جاتے ہو تمہاری جوتی نہیں چرتی ہے. ارے بولو نا, تمہاری چری ہے نہیں چری ہے؟ بولو نا, اب نہیں بولیں گے مطلب کی بات پہ. اب جوتی جب چری اس پہ جھگڑا ہو رہا. چھوٹی بچی سالی جو تھی جو بھی تھی وہ جوتی چرا کے لے گئی. وہ کہہ رہا 5,000 لے لو, وہ کہہ رہی ہے 10,000. ایک تو چوری کر رہی, تھپڑ مارو منہ پہ. 100 نمبر کو فون کرو, بغلوال صاحب میری جوتی چوری ہو گئی, چور پکڑ گیا, لے جاؤ. بارات پلٹ جائے گی. اب جھگڑا ہو رہا تو 2-4 بزرگ ہے بڈھے, وہ کہہ رہا ہے بچی کا حق ہے دیتے کیوں نہیں. ان بڈھے میاں سے یہ پوچھو چوری کا حق جانتے ہو کیا؟ ذرا میری بات دل پہ لے. چوری کا حق جانتے ہو کیا؟ قرآن میں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, دونوں کا ہاتھ کاٹو. چور اور چورنی کے دونوں کے ہاتھ کاٹو. اور ادھر یہ کہہ رہے کہ حق ہے, اور جہاں حق تھا وہاں اور یا جھگڑا. اگر امام صاحب نے کہہ دیا 5,000 روپے نکال گئے تو چھوٹتے ہی کہتے ارے ان اماموں کے بڑے دماغ خراب ہے بھائی, 5,000 اب نکال کے چل رہے. اب ان چچا میاں کو کوئی دکھائی نہیں دے رہا کہ صاحب حق کا تھا. سنو, چوری پر 5,000 روپے دینے والوں, چوری پہ 1 روپیہ مت دو. اس ماں کو یہ چاہیے تھا کہ اپنے بیٹے کے نام کا صدقہ کر دیتی. 5,000 روپے مسجد کو یا مدرسے کو یا کسی غریب کو دے دیے جاتے. صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے, مگر ایسا کام نہیں کرتے, الٹے سیدھے کرتے. بینڈ باجے بلا لیتے, ڈھول تاش گاجے باجے بلا لیتے. کیا کرو, میرے بھائی بھی بیٹھے, بہنیں بھی بیٹھی ہیں. اگر تمہارے یہاں شادی ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ہی شادی ہو, بارات اگر جائے تو بارات میں کسی نمازی کو ضرور لے لینا, کسی حاجی کو ضرور لے لینا, کسی عالم کو ضرور لے لینا, کسی مدرسے کے طالب علم کو ضرور لے لینا. نبی فرماتے ہیں ان کی وجہ سے آنے والے حادثات ٹل جاتے ہیں. اللہ اللہ, جب بارات چلی جائے تو ماں کیا کرے؟ ماں وہ سن لے, میری بہن سن لے, بیٹے کی بارات چلی گئی, ماں نے 7 کنواری لڑکیوں کو جمع کر لیا. 7 کنواری لڑکیوں کو جمع کر لے, اور جمع کرنے کے بعد ان سے کہے بیٹیوں وضو بنا لو. وہ ساری بچیاں وضو بنا لے. وضو بنانے کے بعد ان سب کے ہاتھ میں قرآن شریف دے دے. بارات ادھر چلی گئی ہے, ماں ان 7 لڑکیوں سے 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھوا لے. سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن بتایا اسی لیے ہے. 7 لڑکیوں سے 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھوا لے, اور 1 گلاس پانی پہ دم کرا لے, پانی سنبھال کے رکھ لے. جب دولہا دلہن گھر میں آئے تو ماں ان کے اوپر چھینٹا مار دے. امام جعفر صادق کہتے ہیں اگر پہلے دن جس دن بارات گئی تھی اس دن اگر کسی ماں نے ایسا کیا تو قرآن کی برکت یہ ہوگی, اگر اس لڑکی لڑکے پر اگر کوئی جادو ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا, اگر کوئی اثرات ہوں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے. وہ تو میرا نام بھی اتنا لمبا سانس نہیں ٹوٹی کو جی رہی ہے.
سیدھا سیدھا نام لے دو ختم ہوتا ہے نا. بڑا لمبا نام دور سے لے کر کے آتے ہیں, دور سے. کہیں اعلان ہوتا نا جلسے میں, پیر طریقت, رہبر شریعت, حضرت حضرت علامہ و مولانا, اتنے میں کار نکل جاتی ہے اور نام اب تک نہیں آیا. کون آ رہے بھائی, کون آ رہے, وہی ان کا چکر ہے. ہلکے میں لے رہے ہو گیا ان کو, اور اپنے وہاں کا نام بھی بتا دیا. بھاری میں لو ان کو, بھاری میں. جب جائیں تو ایک کونٹل ان کے کاندھے پر پتھر رکھ دیو. توجہ ذرا, بھاری آدمی ہے بھائی, توجہ رکھو میری طرف. اماں کیا کرے, 7 کنواری لڑکیوں سے سورہ رحمان پڑھوائے. مگر کہاں ماں پڑھوا رہی ہے, ماں کے حالات تو دیکھو. بارات تو گئی ادھر, عورتوں کے ہونے لگا پیٹ میں درد, جو ریا بچا وہ کھوریا کرنے بیٹھ گئی. کھوریا, تھوڑی موڑی اگر برکتیں تھی بھی نا تو وہ پوری شادی کا کھوریا کر کے کھوریا کر دیا. اسلامی طور طریقے پر یہ ٹائم بڑھوانے آئے, کہہ رہے ہیں 2:30 بجے تک ہونی ہے. ان کا کام اتنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ برکتیں, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اگر ڈرائیور ہی پیچھے سیٹ پہ جا کے بیٹھ کے چلاؤ گے کیا تم, جس کا جو کام ہے وہ کام کر رہے ہیں, اچھا نبھا رہے ہیں. ماں 7 لڑکیوں سے 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھوا لے. یہ باتیں کہاں ملیں گی, جب مدرسے میں بچیاں پڑھیں گی تو, یا پھر شادیوں میں جلسہ ہوگا تو. بارات چلی گئی, آ گئی, اللہ اللہ دولہا میاں. دولہا میاں کون سے ہیں, ہاتھ اٹھائیو, دیکھو کھڑے ہوئیو. کہیں مہندی تو نہیں لگوا رہا ہے. اچھا کون سے دولہا میاں, اچھا یہی ہے دولہا میاں. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک, کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی شادی میں برکت عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بچی اور بچے کا نصیب اچھا کرے. توجہ, اب جب آ گئی دلہن گھر میں تو ماں نے چھینٹا مار دیا. اب لڑکا کیا کرے, عشاء کی نماز مسجد میں پڑھ کے آئے جماعت سے. پھر مہمانوں کو دیکھے, کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا, کپڑے لتے بستر, جس چیز کی ضرورت ہے وہ. اور دلہن کیا کرے, مصلی بچھا کر کے کمرے میں نماز پڑھے, کمرے میں. اور ہمارے یہاں پہلے کہتے 3 دن تک چہرے پہ پانی نہ چلا جائے ورنہ میک اپ کی جو چمک ہے وہ ختم ہو جائے گی. چمک, مگر وہ جو قرآن پڑھنے والی ہوگی, سیدہ فاطمہ کو چاہنے والی ہوگی, سیدہ فاطمہ کی یہ بات اسے یاد ہوگی. سیدہ فاطمہ کہتی ہیں اگر کوئی لڑکی سورہ نور اور سورہ طٰہٰ پڑھنے کے بعد وضو بنا کر کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پر کر کے دم کر کے چہرے پہ پھیر لے, انشاءاللہ اس کے چہرے پہ نورانیت بڑھ جائے گی. اور جو محاسے وغیرہ, کیلے وغیرہ ہوتی ہیں نا, بعض لڑکی وہ ختم ہو جائیں گی اگر کرے تو ایسا. اب سنو, شوہر نماز پڑھ کے آئے, بیوی بھی نماز پڑھ لے. اب تمام مہمانوں سے فارغ ہو کر کے شوہر اپنی بیوی کے کمرے میں جائے, اور جیسے ہی بیوی کے کمرے میں پہنچے, بیوی پہ نظر پڑے تو السلام علیکم ورحمت اللہ. اور اگر بیوی کی نظر پڑے تو وہ سلام شوہر کو کر لے. شوہر آئے تو بیوی اس کا کھڑے ہو کر کے استقبال کرے. امام جعفر صادق فرماتے
اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسکرا جائے تو اللہ تعالی جنت میں ان دونوں کے ماں باپ کو دو دو جوڑے عطا فرمائے گا، دو دو جوڑے عطا فرمائے گا۔ ہمارے ہاں اسلام میں کیا نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، مگر طریقہ بھی تو اپنا ہے۔ اللہ، اور سنو آگے، اب جب کمرے میں پہنچ، بعض انسان تو اپنی بیوی کو سلام ہی نہیں کرتا، کرتے ہو سلام؟ کیا گالی بکتا، کام اپنا نہیں چل رہا اور بیوی کو اتنی موٹی گالی، فریج میں پانی ٹھنڈا نہیں ہوا اور بیوی گالی سن رہی ہے۔ بعض تو بہت ہی بدتمیز ہے، آنگن میں کھڑے ہو کے گالی بکتا، آنگن میں، تاکہ محلے والے بھی سنیں۔ وہ شوہر جو اپنی بیوی پہ ظلم کرے، اپنی بیوی کو ستائے، گالیاں بکے، ناراض کرے، تو اس کا حشر ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا۔ کس کے ساتھ ہوگا بولو؟ ظالم بادشاہ کے ساتھ، جیسے ہارون، قارون، نمرود، فرعون، شداد، سمجھے؟ ظالم بادشاہ کے ساتھ، ورنہ یاد رکھنا۔ اب پہنچے کمرے میں، جیسے ہی گیا تو دو مسلح بچھا لیں۔ کتنے مسلح بولو؟ شوہر کا دہنی طرف، بیوی کا بائیں طرف۔ شوہر کا مسلح 4 انگل آگے اور بیوی کا مسلح 4 انگل پیچھے۔ اور آج کل تو بیوی کے ہی آگے چل لیا نا، ارے بولتے کیوں نہیں؟ ڈر کیوں رہے ہو؟ اب شوہر کا مسلح 4 انگل آگے اور بیوی کا پیچھے۔ 4 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرے۔ یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جو شادی کے پروگرام میں ہی بتائی جا سکتی، تاکہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے۔ اب کیا کرے بولو؟ 4 رکعت نماز شکرانے کی، شوہر بھی پڑھے، بیوی بھی، اور دونوں نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ آگے بیوی کو بٹھا لے، خود ادھر بیٹھے۔ شوہر اب کیا کرے؟ 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ 4 قل پڑھ لے، اور پڑھنے کے بعد بیوی کے اوپر پھونک دے، دم کر دے، اور پھر یہاں کے اس جگہ کے بالوں کی لٹ پکڑے، جیسے یہ میرے بال ہے نا، یہ ایک لٹ ہو گئی، سمجھ میں آ رہی؟ پکڑے اور پڑھتا جائے، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایسے گھماتا جائے اور پڑھتا جائے، 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد بالوں میں کانٹھی لگا دے، ایسے کر کے، اور دم کر دے اور پھونک دے۔ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں، اگر پہلی رات میں کسی شوہر نے اپنی بیوی کے پڑھ کے دم کر دیا تو 12 سال تک اس بیوی کی بندش ہو گئی۔ انشاءاللہ اس پہ نہ جادو اثر کرے، نہ کوئی آسیب کا اثر کرے، نہ کوئی جنات۔ اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں، اس نے نیت یہ تھی کہ میں نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں، نبی کی امت بڑھانے کی نیت سے شادی کرے، اس کو بیوی کو وظیفہ زوجیت ادا کرے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، اگر اس رات میں اللہ تعالیٰ نے بچے کی امید عطا فرما دی تو پیدا ہونے والا بچہ یا تو اللہ کا ولی ہوگا یا پھر عالم ربانی ہوگا۔ کم خرچ میں شادی کیا کرو،
تاکہ آنے والی بچیوں کے لیے زحمت نہ بن جائے. اور لڑکی ڈھونڈا کرو، تلاشا کرو، تو جیسے تم کپڑے دیکھنے جاتے ہو نا، ایسے ہی لڑکی کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں، نماز پڑھنے والی ہے، قرآن پڑھنے والی ہے، پردے سے رہنے والی ہے، سمجھے؟ مگر تمہیں کون سی پسند آتی ہے؟ جو وہ پرکٹی ہو. تمہیں کون سی پسند پہ باتیں کر رہی ہو. جہاں رشتہ ہوا 1 سال کے بعد شادی ہوگی، اسی دن سے اس کی بات. یہ بالکل ناجائز و حرام. It's 2:10. By the way, aeroplane mode is on, so you won't hear new notifications. اس سے بات کر رہی ہے اماں، اس سے بات کر رہی ہے. گیگلے بنے پڑے، گیگلے، ناجائز و حرام. اور اگر لڑکے سے بات نہیں ہوئی نا تو گھر والوں کو چنتا ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، لڑکا ناراض کیوں ہو گیا. اب بیٹی سے پوچھا جا رہا ہے کیوں ناراض کیوں ہو گیا؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے. شرم و حیا غیرت آنی چاہیے، شرم و حیا غیرت. اور اب تو اماں ابا کو ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے شادی کرنے کی، یہی پہلے موبائل پہ ساری باتیں طے کر لیتا ہے. کئی سال سے باتیں چل رہی ہیں، موبائل پہ باتیں چل رہی ہیں. باتیں چلتے چلتے اگر نا کنجڑی بھی مل گئی، وہ لال پیلی لالی لگائی اسی پہ مر گیا. کنجڑی بھی مل گئی. اب اماں سے کہہ رہے ہیں مجھے وہاں شادی کرنی ہے. اماں بولی نہیں بیٹا، وہ گھرانہ اچھا نہیں ہے، لڑکی اچھی نہیں ہے، تو اب چوہے مارنے کی دوا لیے پھر رہا، کھاؤں گا اور مر جاؤں گا. دھمکی دے رہی ہے اماں کو، کھاؤں گا اور مر جاؤں گا. کھاؤں، پیسے بھی مرنے ہیں شادی کرنے کے بعد بھی اگر ایسے کرو گے تو. اب دھمکی دے. اماں بھی چھاری گولی، مجھے 3 مہینے دے دے، بس 3 مہینے چپ. اماں نے 3 مہینے میں ٹھان لیا. اب میاں کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے، میاں کو کوئی میاں ایسا مل جائے جو میرے بیٹے کا دماغ پلٹ دے، دماغ پورے میاں میرے بیٹے کا. اور بعد میاں یہ دکان لیے بیٹھا، کوئی چکر میں کوئی مجھے ایسا مل جائے میرے حالات بدل دے. وہ یہ گھوم رہی ہے میرے بیٹے کا دماغ بدل دے، اور وہ یہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میرے گھر کے حالات بدل دے، اور دونوں مارے جائیں گے. اللہ اللہ سنو پیا نوجوانوں، ایک بات بتاؤ، اپنے ماں باپ کے کہنے سے شادی کرنا اچھا؟ پردے والی لڑکی سے، نماز پڑھنے والی سے. جو لڑکی اپنی ماں کو دھوکہ دے سکتی ہے، اپنے باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، دودھ پلایا، جس ماں نے اپنا خون پلایا دودھ کی شکل میں، اسے دھوکہ دے سکتی ہے. باپ کی کمائی کھائی، اسے دھوکہ دے سکتی ہے. سگا بھائی جو خونی بھائی ہے، اسے دھوکہ دے سکتی ہے. تو وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی؟ ارے ماں سے دھوکہ چھپ کے تو ہی تم سے رات کو باتیں کر رہی ہے، باپ سے چھپ کے باتیں کر رہی ہے، تو ماں باپ کو دھوکہ دے رہی نہیں دے رہی ہے؟ فکر مت کرو، تمہیں بھی چونا لگا دے گی. جب تک جیب میں پیسے ہیں خوب کھاؤ پیو، موٹر سائیکل پہ گھومو، ہوٹلوں پہ جاؤ، پیزا کھائے گی، برگر کھائے گی، موموز کھا کے موموز بنا دے گی، تمہیں سب کچھ کھائے گی پیے گی. مگر جیسے ہی پیسے ختم ہوئے اس کے بعد چونا لگا دے گی. تم جاؤ کام پہ، در ہلو چل رہی ہے، ٹینشن میں زندگی پڑ جائے گی. اس لیے غریب کی ہو مگر پردے والی، جہیز ملے یا نہ ملے مگر نماز پڑھنے. جو لڑکی اپنی ماں کی عزت کا خیال رکھے گی، باپ کی عزت کا خیال رکھے گی، عالمہ ہوگی، قرآن پڑھنے والی ہوگی، حدیث پڑھنے والی ہوگی، مر سکتی ہے مگر غلط قدم نہیں اٹھا سکتی ہے. اس لیے ماں باپ کے کہنے سے شادی کرنا. اب سنو آگے بات چلاؤ چوتھی. It's 2:14. By the way, aeroplane mode is on, so you won't hear new notifications. اس کا اگر دل گھبرا رہا، نیا گھر ہے، نئی ساس ہے، سسر ہے، دیور جیٹھ، سارے لوگ پتہ نہیں دل لگے یا نہ لگے، تو وہ لڑکی پڑھ لے. سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے، اور پڑھنے کے بعد پانی دم کر لے.
اور اپنی ماں سے سر پہ ہاتھ رکھوا کے سسرال کو چلی جائے، انشاءاللہ اس کا دل نہیں گھبرائے گا۔ اب آ کر کے شوہر کے گھر میں کیا کریں؟ لاکھوں روپے کا یہ وظیفہ نہیں ملے گا جو آخری بار بتا رہا ہوں، اور میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ اس لیے شادی کے موقع، حالانکہ چاہتا تم سے نعرے بھی لگوا سکتا تھا، مگر وہ باتیں بتا رہا ہوں جو اسٹیج پہ بتانے کا موقع نہیں ملتا ہے، شادیوں کے پروگرام میں بتانے کا موقع، اور تم نے بھی اسٹیج پہ اس پہ نہیں سنا ہوگا، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے بتا رہا ہوں، تمہارے بچوں کی شادی ہو، بچیوں کی شادی ہو، میلاد شریف کراؤ، پروگرام بھلے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تم لاکھ روپے خرچ کرو، اپنی مسجد کے امام صاحب کو بلوا کر کے ذکر رسول، ذکر خدا اور یہ نصیحت کی باتیں سن، ڈھول تاشے گاجے باجے ختم۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں دے تو اور بھی نعت پڑھنے والے سبھی نعت اچھے پڑھ دیں، اچھی آواز والوں کو، جس سے دل اچھا ہو، یا تقریر کرنے والوں کو۔ میں تو بہت گناہگار ہوں، دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا کرنا۔ سمجھ میں آ رہی؟ اگر اللہ دے تو کرو، سمجھ میں آ رہی بات؟ اب سنو، جب شوہر کے گھر میں آ جائے تو دوسرے سپارے کی ایک آیت ہے، دوسرے سپارے کی، خدا نہ خواستہ اگر ایسا معاملہ ہو گیا، ماں باپ نے دیکھا پتہ نہیں تھا لڑکا شرابی نکلا، یا مان لو میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، بھائی بھی کیسے بتاؤں، اس لڑکے کی عادت خراب تھی، کسی اور عورت کے پاس جاتا، میرا اشارہ سمجھ گئے، کسی اور کے پاس جاتا، یا خدا نہ خواستہ کوئی لڑکی ایسی تھی، شادی ماں باپ کے دباؤ میں ہو گئی، کسی اور لڑکے سے بات کرتی تھی، میرا اشارہ سمجھ گئے نا؟ دونوں میں سے کوئی بھی بگڑا ہوا تھا تو کیا کریں؟ اب جیسے ہی گھر میں آئے تو قرآن کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ 41 مرتبہ پڑھے، اور پڑھنے کے بعد ایک گلاس پانی پہ دم کر لے، اور کرنے کے بعد آدھا گلاس اپنے شوہر کو پلا دے، اور شوہر کا جھوٹا آدھا گلاس بیوی پی لے۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں وہ اگر ایسا کر لے تو بیوی مرتات مر جائے گی، مگر اپنے شوہر کے علاوہ کسی پہ غلط نظر نہیں رکھے گی۔ اور اگر شوہر بھی پی لے تو پوری زندگی اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت پہ نظر نہیں رکھے۔ میاں بیوی کے لیے اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ شادی کرو تو دینی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، غیروں کی طرح شادی مت کرو۔ اب غیروں والا پہناوا ختم کرو، غیروں والا کھانا پینا ختم کرو۔ کچھ لوگ کرتے ہیں نا، وہ بکریوں کی طرح کھڑے اسٹینڈنگ میں چلنے آتا ہے، اسٹینڈنگ میں وہ لگا دی بڑی بڑی میزیں، بکریوں کی طرح چرتے پھر رہے ہیں، ادھر لیا ادھر لیا۔ نیت تو خراب ایسے ہی پہلے سے ہی، دیکھا کالی مرچ کا رکھا بھرلی پلیٹ، ایک دو منہ مارے، نظر پڑ گئی چنگیزی پہ، سمجھے؟ چنگیزی پہ نظر پڑی، چنگیزی کے نام سے تم بڑا بولتا ہے۔ اب چنگیزی پہ نظر پڑ گئی، اب تھوڑا سا تو کھول لو، چنگیزی پہ نظر پڑ گئی۔ اب جیسے ہی چنگیزی پہ نظر پڑی، وہ پلیٹ نیچے کو سرکائی، وہ چنگیزی لے لیا، اس میں بھی تو ایک منہ مارے، وہ بھی نیچے کو۔ ادھر نظر پڑ گئی کالی مرچ کا ہے، سمجھے؟ کالی مرچ کا، ادھر دال ہے، ادھر کوئی سوٹ بتاش ہے، ادھر میٹھا۔ ایک آدمی کہاں تک کھائے گا؟ ایک آدمی 20 آدمیوں کا کھانا برباد کرتا ہے، بولو کرتا نہیں کرتا؟ ایک آدمی 20 آدمیوں کا کھانا خراب کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچ کرنے والے
शैतान के भाई है। समझ में आ रही है? इसलिए मैंने कहा कम खर्च किया करो, तरीके से खाना खिलाओ। बारात आए, मोहल्ले के लड़के लग जाया करो, समझे, ताकि हमारी बहन बेटी की इज्जत है। संभाल के खाना खिलाना, पानी पिलाना, समझे। मगर बड़ा उल्टा, एक गांव है हजरत, उस गांव में जब हम पहुंचे तो मोहल्ले के लड़के टूट पड़े, सैयद साहब आए, सैयद साहब आए। कोई इधर से हाथ चूमे, कोई नाक लगा दिया चूमते चूमते। मैं समझा यार बड़े नेक नौजवान है, बड़े लड़के, कभी पानी को पूछे, तो कभी कोल्ड ड्रिंक हो, कभी ठंडा, कभी गर्म। मैं मना करते करते थक गया। मैंने कहा कोई बात नहीं। जैसे ही खाना शुरू हुआ, इधर औरतें खा रही थी, इधर आदमी, मर्दों में और औरतों में दोनों एक साथ खाना शुरू। जितने लड़के थे छट सब औरतों में भाग गए। सैयद साहब रखे रह गए अकेले। अपने माहौल बदलो, अपना कल्चर बदलो, अपने आप को बदलो, गैरों का पहनावा छोड़ो, गैरों का तौर तरीका छोड़ो, गैरों की जितनी रस्में हैं वो सब खत्म करो, इस्लामी तौर तरीके पर आ जाओ। आज भी तुम्हें गिराने वाला कोई नहीं है। आज जो हम गिर रहे हैं, मालूम है, मेरा इशारा समझ रहे हो? आज जो हम गिर रहे हैं, पिट रहे हैं, वो भी हमारी ही करतूत है। वो पहले के लोग थे जो नारा लगा करके भीड़ को गिरा दिया करते थे। अब इस्तंजा है नहीं, नारा लगाने रोड पे आ गया, मार रही है पुलिस। समझ में आ रही है? इशारा समझ रहे हो मेरा? अब अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो। नौजवानों, तुम हमारी फसल हो, तुमसे मुस्तकबिल है। अपनी जिंदगी जाये मत करो, बर्बाद मत करो। बोले इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करोगे, बोलो माँ बाप का कहना मानोगे, बुराइयों से बचोगे, अच्छाइयों की तरफ आओगे, कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर पढ़ो एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मर्तबा और पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के लायक हैं शादी के घर वाले, और जिस घर में शादी है वो घर वाले, वसीम भाई और उनके वालिद साहब का नाम मोहम्मद रजा। मोहम्मद रजा नाम था, अहमद रजा, मोहम्मद रजा, आली जना मोहतरम, उनकी बहनें, भाई बहनों, सब रिश्तेदार, समझे। आज मेरे आका कितने खुश होते होंगे यार, कितने खुश होते होंगे कि मेरी सुन्नत अदा करने से पहले पहले मेरा जिक्र हो रहा है, मेरा चर्चा हो रहा है, समझे, कितने खुश। और अगर यहीं पे खुदा ना करे ढोल धमाके होते होते तो नाराज हो गए। आका को नाराज मत करो। बोलो करोगे? बोलो नहीं, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इसमें जो गलती होगी मौला ताला माफ फरमा दे। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बेचारा बहुत देर से बैठा हुआ है, किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। मैं चाहता हूँ इनके भी दो अशार हो जाए। सुनना चाह रहे हो तुम लोग? मगर बेटा सुन, नाज शरीफ के ही हूँ, इधर आदर कुछ नहीं, ठीक है? हाँ, इनके भी सुन लो। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।